پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ G20 ممالک سے پاکستان کو بڑا ریلیف مل گیا۔ G20 ممالک کی جانب سے کم آمدن والے ممالک کے قرضے مؤخر کر دیے گئے۔ G20 کی جانب سے پاکستان سے متعلق جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا کہ IMF 650 ارب ڈالرز کے پیکج سے متعلق واضح تجاویز دے اور ورلڈ بینک اور IDA مشترکہ فریم ورک پر عمل درآمد کی معاونت کریں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ G20 ممالک کی جانب سے کم آمدن والے ممالک کے قرضے مؤخر کر دیے گئے ہیں، جس کے تحت پاکستان کو G20 ممالک سے 80 سے 90 کروڑ ڈالرز کا ریلیف مل گیا ہے۔ G20 کی جانب سے پاکستان سے متعلق جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا کہ IMF 650 ارب ڈالرز کے پیکج سے متعلق واضح تجاویز دے اور ورلڈ بینک اور IDA مشترکہ فریم ورک پر عمل درآمد کی معاونت کریں۔ پاکستان کے قرضے جولائی سے دسمبر 2021 تک مؤخر کیے گئے ہیں۔ G20 ملکوں کی جانب سے عالمی وبا کرونا وائرس اور معیشت سے متعلق ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی کئی معیشتوں کو کرونا وائرس کی تیسری لہر کا سامنا ہے۔ G20 کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کم آمدن والے ممالک کے قرضے 6 ماہ کے لیے مؤخر کر دیے گئے ہیں، جبکہ متعدد ممالک کو کورونا ویکسین کی فراہمی شروع ہو چکی ہے۔ G20 کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق کرونا وائرس کے بعد معیشت کی بحالی کا عمل جاری ہے۔ G20 ممالک معیشت کی مکمل بحالی میں معاونت فراہم کریں گے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے کرونا کی ایک اور ویکسین کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی۔ کرونا ویک منظوری حاصل کرنے والی 5ویں ویکسین ہے۔ ڈرپ رجسٹریشن بورڈ نے کرونا ویک نامی ویکسین کی اجازت دی ہے، جسے 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھا جا سکتا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے کرونا کی ایک اور ویکسین کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کرونا ویک منظوری حاصل کرنے والی 5ویں ویکسین ہے، جو چین، برازیل، انڈونیشیا اور ترکی سمیت دیگر ممالک میں استعمال کی جا رہی ہے۔ ڈرپ رجسٹریشن بورڈ نے کرونا ویک نامی ویکسین کی اجازت دی ہے، جسے 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھا جا سکتا ہے۔ کرونا ویک کی ایفیشنسی 50 سے 60% کے درمیان ہے اور ویکسین کی افادیت کم ہے، مگر تیسری لہر میں کارآمد ہو سکتی ہے۔ کرونا ویک کی ویکسین بھی 2 ڈوزز پر مشتمل ہے۔ کرونا ویک ویکسین بھی چین کی تیار کردہ ویکسین ہے۔ پاکستان میں فٹ بال کے ساتھ کھلواڑ۔ فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی۔ PFF ہیڈ کوارٹر پر قبضہ معطلی کی بڑی وجہ بنا۔ اندرونی تنازعات پر فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی۔ اختیارات کی جنگ سے کھیل کو نقصان پہنچا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں فٹ بال کے ساتھ کھلواڑ فٹ بال ہاؤس پر قبضے کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی۔ کرسی کی جنگ سے کھیل کو شدید نقصان پہنچا۔ PFF ہیڈ کوارٹر پر قبضہ معطلی کی بڑی وجہ بنا۔ فیفا حکام نے اپنے تحریری فیصلے میں 2 ٹوک لکھا کہ فیفا کی بنائی ہوئی ہارون ملک کی سربراہی میں نارملائزیشن کمیٹی کو تمام اختیارات و انتظامات واپس کیے جائیں، ورنہ پاکستان کی رکنیت معطل رہے گی۔ قبل ازیں فیفا کے جاری کردہ اعلامیے میں فٹ بال ہاؤس پر قبضے کی مذمت کرتے ہوئے نارملائزیشن کمیٹی کے ساتھ ہونے والے سلوک پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا، جبکہ قبضہ ختم نہ کرنے کی صورت میں پاکستان فٹ بال فیڈریشن پر 5 سال تک پابندی کی وارننگ دی گئی تھی۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث اسکول ایک بار پھر بند۔ ملک بھر میں پہلی تا 8ویں تک کی جماعتوں کو 28 اپریل تک بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 9ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک کلاسز 19 اپریل سے کھل جائیں گی۔ کورونا وبا کی تیسری لہر کے باعث تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل سے متعلق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت نے ملک کے کورونا سے متاثرہ اضلاع میں پہلی سے 8ویں تک کلاسز 28 اپریل اور 9ویں سے 12ویں تک کلاسز 18 اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کورونا وبا کی تیسری لہر کے باعث تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل سے متعلق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی اور صوبائی وزرائے تعلیم و صحت شریک ہوئے۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے اور ساتھ ہی امتحانات کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کورونا سے متاثرہ اضلاع میں پہلی سے 8ویں جماعت تک کلاسیں 28 اپریل تک بند رہیں گی۔ 28 اپریل کو دوبارہ اجلاس ہوگا، جس میں اسکول کھولنے،
یا عید تک بند رکھنے سے متعلق جائزہ لیں گے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ 9ویں سے 12ویں تک کلاسز 19 اپریل سے کھل جائیں گی اور طلباء سخت SOPs کے ساتھ اسکول آئیں گے اور امتحانات کی تیاری کریں گے۔ متاثرہ اضلاع میں یونیورسٹیز بھی بند رہیں گی اور آن لائن کلاسیں جاری رہیں گی، لیکن جو اضلاع متاثر نہیں ہیں وہاں جامعات کھلی رہیں گی۔ شفقت محمود نے کہا کہ 9ویں سے 12ویں جماعت کے 40 لاکھ طلباء ہیں جن کے امتحانات مئی کے تیسرے ہفتے میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مختلف صوبوں نے اپنے اپنے ٹائم ٹیبل بنائے ہیں، کچھ امتحانات جون اور کچھ جولائی میں بھی ہوں گے، اس لیے یونیورسٹی سے داخلہ ٹیسٹ کی تاریخیں بڑھانے کا کہا ہے۔ اے اور او لیول کے 85,000 طلباء ہیں جن کے امتحانات مکمل SOPs کے ساتھ اپنے وقت پر مئی میں ہوں گے، جس کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ کیا جائے کہ وہ امتحانات اے لیول کے اور او لیول کے ہوں گے اور وہ ڈیٹ شیٹ کے مطابق ہوں گے، SOPs کے ساتھ ہوں گے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ عاصم احمد چیئرمین FBR تعینات کر دیے گئے۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دے دی۔ وفاقی حکومت نے عاصم احمد کو وفاقی بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین کے طور پر تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت نے عاصم احمد کو وفاقی بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین کے طور پر تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی کابینہ نے عاصم احمد کو چیئرمین FBR تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ عاصم احمد کا تعلق شعبہ ان لینڈ ریونیو سے ہے اور وہ FBR کے ممبر IT ہیں۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے عاصم احمد کو چیئرمین FBR تعینات کرنے کی منظوری دی۔ عاصم احمد کی ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی تاریخ 31 جولائی 2023 ہے۔ موجودہ چیئرمین FBR جاوید غنی کی مدت ملازمت 10 اپریل کو پوری ہو رہی ہے۔ انہیں 5 ماہ تک اضافی چارج دینے کے بعد 29 دسمبر 2020 کو FBR کا مستقل چیئرمین مقرر کیا گیا تھا۔ موسم کا حال بتانے والوں نے شہر قائد میں مزید 4 روز تک شدید گرمی کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی کا درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری تک رہنے کی توقع ہے۔ کراچی میں آئندہ 4 روز تک مزید گرمی کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ بلوچستان کی شمال مشرقی اور شمال مغربی گرم اور خشک ہوائیں چلنے کا امکان ہے، تاہم شام میں سمندری ہوائیں بحال ہو جائیں گی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں موسم کی، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں آئندہ 4 روز تک مزید گرمی کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق موسم کا حال بتانے والوں نے شہر قائد میں مزید 4 روز شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے اور اس حوالے سے محکمہ موسمیات کے ارلی وارننگ سینٹر نے گرمی کی موجودہ لہر کے حوالے سے بتایا ہے کہ آئندہ 3 سے 4 روز کے دوران موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے اور اس دوران درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری تک رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں آئندہ 4 روز تک دن کے اوقات میں بلوچستان کی شمال مشرقی اور شمال مغربی گرم اور خشک ہوائیں چلنے کا امکان ہے، تاہم شام میں سمندری ہوائیں بحال ہو جائیں گی۔ صبح کے وقت ہوا میں نمی کا تناسب 50 سے 70 کے درمیان رہ سکتا ہے، جبکہ شام میں ہوا میں نمی کا تناسب 30 سے 40% کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔